اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم لوگ سبق پرستان کی شہزادی پڑھیں گے، لیکن سبق کی ریڈنگ سے پہلے ہم لوگ اس کے جو رائٹر ہیں، اس کے جو مصنف ہیں اشرف صبوحی، ان کا تعارف پڑھیں گے تاکہ ان میں سے آنے والے جو امتحانی پرچہ میں MCQs ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ تو آئیے پہلے مصنف کا تعارف جانتے ہیں، اس کے بعد سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ اشرف صبوحی 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کا انتقال ہوا۔ دونوں طریقے ہیں بیٹے، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات جو ہے اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، MCQs میں پوچھے جاتے ہیں۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ اصل نام بھی بیٹے امتحانی پرچہ میں پوچھا جا سکتا ہے، تو اس لیے اصل نام کو بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے، یہ بھی امتحانی پرچہ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا بیٹا، یہاں پر ایک بات آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ کچھ بچوں کے متعلق یہ معلومات ملی ہیں کہ وہ امتحانی پرچہ کی تیاری کے لیے جس وقت تعارف وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں تو وہ کسی ہیلپنگ بک سے تیاری کرتے ہیں۔ ہیلپنگ بک سے مصنفین کا تعارف بیٹے کبھی بھی تیار نہ کریں۔ جو مصنفین کا تعارف ہے وہ آپ لوگ ہمیشہ ٹیکسٹ بک سے ہی تیار کریں۔ بعض دفعہ بعض ہیلپنگ بک میں مصنفین کے تعارف میں کچھ اضافی باتیں تحریر کر دی گئی ہیں، تو وہ آپ جانکاری کے لیے، مصنف کی جان پہچان کے لیے، ان کے تعارف کے لیے تو مطلب عملی طور پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن امتحانی پرچہ کی تیاری کے لیے آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف جو ٹیکسٹ بک کے اندر ہے مصنفین کے تعارف ذکر کیے گئے ہیں انہیں پر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی جو طریق چیزیں لکھی گئی ہیں اشرف صبوحی کے متعلق انہی کو زیر نظر رکھا جائے۔ تو کیا کہا جا رہا جی؟ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ یہ بھی بیٹے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ یہ بیٹے شاہد احمد دہلوی وہی ہیں جن کا آپ لوگ حصہ نثر میں پہلا سبق پڑھ کے آئے ہیں، مرزا محمد سعید، یہ اسی کے رائٹر ہیں۔ انہی کے متعلق یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت ہیں، یعنی اشرف صبوحی کے ہم جماعت ہیں۔ اشرف صبوحی اور شاہد احمد دہلوی دونوں کیا تھے؟ کلاس فیلو تھے، ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈار و تار میں ملازم رہے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ سبکدوش ہونا بیٹے ریٹائر ہونا، اور شعبہ مطبوعات، یہ مطبوعات طباعت سے ہے، چھاپنے کا شعبہ جس کو پرنٹنگ پریس کہتے ہیں، تو ہمدرد دواخانہ کا جو پرنٹنگ پریس تھا اس کے ساتھ یہ منسلک ہو گئے، اس کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی۔ پرنٹنگ کا جو شعبہ تھا اس کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی۔ کیا کہا جا رہا جی؟ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے جی؟ آگے کہا جا رہا ہے جی اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اشرف صبوحی کیا تھے؟ ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ دہلی کے اندر جو مختلف طبقات ہیں ان کے جو مخصوص انداز تھا بول چال کا، ان کے اوپر ان کو اچھی خاصی گرفت حاصل تھی، پورے ماہر تھے۔ روزمرہ کے محاورے کیا تھے، روزمرہ میں بولی جانے والی زبان کیسی تھی، تو ان چیزوں کو ان چیزوں پر پوری کی پوری گرفت حاصل تھی، ماہر تھے۔
انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئیں۔ آگے دیکھیے جی، آگے کیا کہا جا رہا ہے جی، ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ تو بیٹے ان کی سب سے پہلی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ اسی کتاب سے بیٹے یہ آپ کا موجودہ سبق جس کی ہم ریڈنگ کریں گے پرستان کی شہزادی، یہ دیا گیا ہے۔ تو ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ یہ تھا بیٹے مصنف کا تعارف۔ آئیے اور سبق کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ اس میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور اہم تراکیب کو حل کیا جا سکے۔ جی بیٹے، سبق کا عنوان ہے پرستان کی شہزادی، اور یہ پرستان کی شہزادی صنف ادب کے اعتبار سے ایک داستان ہے۔ کیا ہے یہ؟ داستان ہے۔ اور داستان کسے کہتے ہیں؟ داستان سے مراد کہانی، قصہ، حکایت ہے۔ داستان سے مراد ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو ما فوق الفطرت عناصر پر مشتمل ہو۔ داستان میں کسی سرزمین کی اجنبی فضا اور طلسماتی ماحول کو بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کیا کہا جا رہا ہے جی کہ ایسا ماحول جس کی بنیاد تخیلات پر ہو، خیال پر ہو، سوچ پر ہو۔ تو داستان سے مراد ایسی کہانی ہے جو ما فوق الفطرت عناصر پر مشتمل ہو۔ داستان میں کسی سرزمین کی اجنبی فضا اور طلسماتی ماحول کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا ماحول جس کی بنیاد تخیل پر ہو، خیالی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس داستان میں بھی پرستان کا خیالی اور طلسماتی ماحول بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انتہائی انٹرسٹنگ انداز کے اندر اشرف صبوحی نے پرستان کا ماحول بیان کیا ہے۔ تو اس کا بیٹے مختصر سا خلاصہ اگر آپ سننا چاہیں تو میں ذکر کیے دیتا ہوں کہ یہاں پر سیدانی بی کا ایک ذکر کیا جائے گا۔ سیدانی بی جوانی کے اندر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئیں، تو انہوں نے گزر بسر کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ مغلانی بیٹے کہا جاتا ہے درزن کا سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا۔ تو بہت کمایا انہوں نے، لیکن جس وقت بڑھاپا آ گیا تو پھر کوئی سہارا نہ تھا۔ تو ان کے محلے کے اندر ایک میر صاحب رہا کرتے تھے، ان کی بیوی نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اور ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ پرستان جایا کرتی تھی، پرستان تک ان کے اپنا سلائی کی دھوم تھی۔ تو ایک مرتبہ میر صاحب کی بیوی نے ان سے سوال کر دیا کہ سنا ہے آپ پرستان بھی گئی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے یہ پورے کا پورا واقعہ ذکر کیا کہ ہاں میں پرستان گئی تھی، اور اس میں کیا کچھ دیکھا ہے انہوں نے، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، ان سارے کے سارے معاملات کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا کہ کیسا ماحول تھا پرستان کا، اس کے اندر پریاں جو تھیں ان کا تذکرہ کیا۔ مطلب ایسا ایک تخیلاتی خیالی ماحول بیان کیا جیسے کچھ جنت کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ ساری کی ساری باتیں جو اشرف صبوحی نے ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری خیالی ہیں، تصوراتی ہیں۔ جیسے کہ پھلوں کے متعلق ذکر کریں گے کہ پھل ایسے خوبصورت تھے، ایسے دلچسپ تھے کہ ان کو اگر توڑا جاتا تو فوراً ان کی جگہ پر دوسرا پھل نکل آتا، اور کھاتے وقت بھی جو ذائقہ منہ میں سوچتے تھے وہی ذائقہ آتا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح روشنی کا تذکرہ کیا گیا کہ روشنی تو تھی، لیکن اس روشنی کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی، نہ سورج نظر آتا تھا، نہ کوئی شمع روشن تھی، لیکن روشنی تھی۔ تو بہت سی عجیب و غریب چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اس سبق میں اشرف صبوحی نے۔ انتہائی انٹرسٹنگ سبق ہے، امید ہے آپ لوگ سنیں گے اور آپ لوگ اس میں دلچسپی لیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ تو آئیے سبق کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔